کہ ایک حلالہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے. عورت کسی سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ مجھ سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے بعد تم نے طلاق دے دینی ہے, تو یہ حرام ہے, حدیث میں اس پہ لعنت ہے. ایک بغیر پلان کے ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے, اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. اس کو بغیرتی کہنا بے وقوفی ہے, شرعی مسائل سے واقف نہ ہونے کی دلیل ہے. اس کو بھی بغیرتی ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے. تو حلالہ بغیرتی تو قرآن ذکر کیوں کر رہا ہے حلالے کا, کہ اگر 3 طلاقیں دے دی اللہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے, پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پہلے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی اگر بغیرتی ہے تو قرآن کیوں اس کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی بغیرتی نہیں ہے نا. جب ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, قرآن کہتا ہے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, تو یہ بغیرتی ہے. حنفی کیا پوری امت یہی فتویٰ دیتی ہے, تو بعد میں ایک نیا قول نکال لیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ یہ بغیرتی ہے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی کیا ہو گئی حرام, اب قرآن کہہ رہا ہے عدت گزارے, تو مفتیان کرام یہ کہتے ہیں ابھی عورت عدت گزارے بغیر کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے. پھر عدت گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کر سکتی, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات ہے؟ جب کسی اور سے نکاح کر لیا تو اس کا اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا بغیرتی ہے؟ بغیرتی تو یہ کہ بیوی ہے پھر بھی قائم نہیں کر رہا. نہیں, بات میرا خیال ہے سمجھ. اب جب ریلیشن قائم ہو گیا, اب وہ دوسرا مرد, پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی معقول وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ بغیرتی ہے. تو معقول وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے, یہ ایک بہت معقول وجہ ہے. پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا لیکن اب اس کو نہیں اچھا لگ رہا نیا والا آدمی, وہ کہہ رہی بھائی مجھے پرانا میاں یاد آ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں ایسی عورت کو رکھنا ایک میرا خیال ہے بغیرتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ دل میں اس کے کوئی اور ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کے جب دل میں پرانا والا تھا اس نے نئے والے سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ دل میں جو بھی ہے لیکن اس پرانے سے تم کر نہیں سکتی ہو نکاح. تو یہ عین غیرت ہے کہ دل کی چاہتوں کو اس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اب ہم تو اس کو یہی مشورہ کر دیتے ہیں کہ نئے والے کے ساتھ رہو. اب آپ پرانے والے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, دوبارہ بھی دے دے گا, وہ اس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ مفتیوں کی بات نہیں مان رہی اور وہ مرد سے طلاق مانگ رہی ہے, تو مرد اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات بولو نہیں ہے. پھر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, عدت گزار لیتی ہے, یہ عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرتی ہے, یہ بغیرتی ہے؟ جب نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں آپ بتا دیں. لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی دوسرے کی بستر پہ گھوم کے واپس آ رہی ہے, اور نہیں میرے بھائی یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. جب اس نے طلاق دے دی, عدت پوری ہو گئی, اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ اجنبی عورت ہے, وہ جہاں مرضی نکاح کرے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا. تو اہل حدیث کا موقف یہ جو 3 طلاقوں کے بارے میں 100% غلط ہے. قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں بار بار اس مسئلے کو بتاتا ہوں. کل پھر میرے پاس ایک صاحب آ گئے, وہ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے. میں نے کہا 100% غلط بات ہے. قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا بالکل ویسی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں متع حلال سمجھا جاتا تھا. تو جو اس کا جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. قرآن و سنت میں 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہے. اور میں نے کہا تھوڑی سی عقل سے کام لو. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ نبی کے دور میں تو 3 ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا. میں نے کہا یہ طلاق کی روک تھام کا ایسا طریقہ کہ بیویوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے ہے بھائی, اور حلال بیوی شوہر پہ حرام ہو جائے, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال ہو جائے. یہ کون سا, یہ تو دین میں تحریف ہے. اور سارے صحابہ اس پہ خاموش بھی ہو گئے. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو اہل حدیث سے پوچھیں پھر دین میں تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت عمر نے طلاق کے مسائل اگر چینج کر دیے تو یہ تو تحریف ہے نا میرے بھائی. خلیفہ کو اس کا حق تھوڑی ہے. اور عمر جیسا خلیفہ وہ طلاقوں کے مسائل میں اپنی طرف سے تبدیلیاں شروع کر دیں. طلاق کی روک تھام کے لیے حضرت عمر نے جو کام کیا تھا وہ کوڑے لگانا شروع کیے تھے. یہ کام سمجھ میں آتا ہے, یہ تعزیر ہے. تو گورنمنٹ تعزیری قانون تو بنا سکتی ہے, حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتی. تو اہل حدیث کا موقف 3 طلاق کے بارے میں کل عدم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے اہل حدیث کے فتوے پہ بیوی کو لا کے رکھ لیا, بیوی حلال نہیں ہوگی, زنا کا گناہ ملے گا, اور زنا پہ حلال کا لیبل مت لگایا کرو, زبانوں پہ قابو پایا کرو. اور پھر میں عورتوں کو بھی کہتا ہوں تمہارا میاں کہیں سے فتویٰ لے کر آ گیا نا تو حلال نہیں ہو جاؤ گی اس کے لیے, اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کرو, بولا یہ فتوے کسی اور کو دکھاؤ. بہت جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث اس مسئلے میں کہ نا قرآن میں بھی حدیث میں بکواس کرتے ہیں. بالکل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ کسی صحابی کا قول ہے. جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولو نا کہ اگلا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے. اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, یعنی حدیثوں میں آتا ہے, حدیثوں ٹی وی پہ بھی ان کے کلپ موجود ہیں. ایک اہل حدیث مولوی صاحب ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں کہ نبی کے دور میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا یار مجھے بٹھا دے اس کے سامنے, میں بولوں گا تو نے یہ جو حدیث پڑھی ہے نا, قیامت تک ٹائم ہے کہ کوئی ایک ایسی حدیث نکال کے دکھا دو جس میں ہوتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں, یہ اکٹھی کا لفظ کہاں سے بڑھایا ہے؟ تو یار تم تحریف کر رہے ہو ترجمے میں, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ طلاق کے مسائل میں ان لوگوں کے حوالے ہم کرتے ہیں ان مسائل کو. تبھی میں کہتا ہوں قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھا, امام مالک نے سمجھا, امام شافی نے سمجھا, احمد بن حنبل نے سمجھا. اگر تم ان مجتہدین پر اعتماد نہیں کرو گے نا تو آج کے مذہبی اسکالرس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان اسکالرس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. ہم تقلید کے اس لیے قائل ہیں
کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے مجتہدین کی اتباع کرو, ورنہ ان لوگوں کی تقلید کرنی پڑے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ وہ طلاق نہ دے تو اس کی بیوی ہے, اسی کے ساتھ رہے. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے سے شادی کی, وہ طلاق نہیں دے رہا تو کیا کرے؟ تو نہیں دے رہا تو صبر کرے. ٹھیک ہے نا. مجھے یہ بات بتاؤ, یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں حلالہ لعنتی عمل ہے اور حلالہ بغیرتی ہے, ہر طرح کے حلالے کو کہتے ہیں. بخاری میں خود حلالے کا تذکرہ ہے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں, میں نے کسی مرد سے نکاح کیا مگر وہ نامرد ہیں, ان کا مجھ سے فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا, تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں طلاق لے کے؟ آپ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جب تک ریلیشن نہیں ہوگا پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو نبی نے تو نہیں فرمایا کہ تم اس سے طلاق لے کے پہلے والے کے پاس جا رہی ہو, یہ تو کیا ہے؟ بغیرتی ہے. ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اس میں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ سزا, جرم مرد کر رہا ہے, سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ عورت کو. یہ اشکال کرتے ہیں غیر مسلم لوگ. خوب سمجھ لو, جرم مرد کر رہا ہے تو سزا عورت کو نہیں دی جا رہی. کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے. عورت کے آپشن بڑھائے جا رہے ہیں. جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے, تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو. مرد کے لیے عورت, اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے, یہ مرد مر جاتا ہے اس سے. وہ پھر چیختا ہے, کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا, تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے. تکلیف اس کو ہوتی ہے, عورت کو تھوڑی. عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے, یہ چلا گیا دوسرا آ گیا. اور کتنے ایسے کیسز ہیں, عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی, لیکن جب شادی کی عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا ہے, مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, عورتوں نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری. پہلے سے تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں.